نماز کی سنتیں جن کا کرنا ضروری ہے اور کرنے والا اجر و ثواب پائے گا۔ سنتیں ادا کیے بغیر نماز کامل نہیں ہوگی بلکہ ناقص رہے گی اور نماز کا ثواب کم ہوگا۔ سنت کو قصدن یعنی جان بوجھ کر ترک کرنا شریعت کی نظر میں بہت برا ہے۔ سنت کو ہمیشہ ترک کرنے کی عادت ہی ڈال لینا یہ تو عتاب اور عذاب کا مستحق ہوگا۔ سب سے پہلے کہ تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، تکبیر سے پہلے کان تک ہاتھ اٹھانا مرد کے لیے، اور تکبیر کہتے وقت سر نہ جھکانا بلکہ جس حال میں کھڑا ہے اسی حال میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے اٹھائے گا اور کانوں کی لو کو لگائے گا، اور اس کے بعد ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ قبلہ رو ہونا، یہ ایسے کر کے سیدھے۔ بعض اوقات لوگ ایسے باندھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یا بعض اوقات ایسے کر لیں ایسے کر لیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اپنے ہاتھوں کو بالکل جو ہے ویسے سیدھے کر کے اپنے کان کی لو کو لگانا۔ عورت کے لیے سنت ہے کہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ صرف سینے تک اٹھائے، ایسے کرے، اوپر نہ کرے، بس ایسے ہاتھوں کو اٹھائے۔ وطر میں تکبیر قنوت، جو دعائے قنوت سے پہلے تکبیر پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے جو ہاتھ ہیں ان کو کان تک اٹھانا یہ بھی سنت ہے۔ ہر تکبیر میں لفظ اللہ اکبر را کو جزم رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ ہر تکبیر انتقال کے وقت یعنی اٹھتے بیٹھتے جب سجدہ رکوع کے لیے تکبیرات کہی جاتی ہیں، اس کو انتقال کہا جاتا ہے۔ ہر تکبیر انتقال کے وقت ایک فعل سے دوسرے فعل کو جانے کی ابتدا کے ساتھ ہی لفظ اللہ شروع کر دینا، اور فعل یعنی جب وہ ختم ہو جائے تو ساتھ ہی اکبر کہہ دینا یہ بھی سنت ہے۔ امام کا بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا، امام کی تکبیرات کی آواز مقتدیوں تک پہنچانے کے لیے مکبر رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ نہ لٹکانا اور فوراً باندھ لینا۔ مرد جو ہے وہ ناف پر ہاتھ باندھے گا اور عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی۔ قیام میں دونوں پاؤں کے پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا یہ سنت ہے۔ ہمیں جو ہے وہ ادب کے ساتھ مؤدب بن کے یعنی ادب والا بن کے جو ہے وہ کھڑے ہونا چاہیے، اور 4 انگلوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ قیام میں تھوڑی دیر ایک پاؤں پر زور دینا پھر دوسرے پاؤں پر زور دینا یہ بھی سنت ہے۔ ثنا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنا اور ان سب کو آہستہ پڑھنا سنت ہے۔ پہلے ثنا پڑھے پھر تعوذ اور اس کے بعد تسمیہ، اور ہر ایک کا ایک کے بعد دوسرے کا فوراً پڑھنا اور وقفہ نہ کرنا۔ سورہ فاتحہ کے ختم ہونے پر آمین کہنا اور آمین کو آہستہ آواز سے کہنا۔ پہلی رکعت کے بعد ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا۔ رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے۔ مرد رکوع میں گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑے اور ہاتھ کی انگلیاں خوب کھلی ہوئی رکھے۔ عورت رکوع میں گھٹنوں پر صرف ہاتھ رکھے اور گھٹنوں کو پکڑے نہیں، نیز ہاتھ کی انگلیاں کشادہ بھی نہ کرے بلکہ ملی ہوئی رکھے۔ مرد رکوع میں خوب جھکے، اس کی پیٹھ جو ہے وہ سیدھی بچھ جائے۔ عورت رکوع میں صرف اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ مرد رکوع میں نہ سر جھکائے اور نہ اونچا رکھے بلکہ پیٹھ کے برابر رکھے۔ عورت رکوع میں سر پیٹھ کے محاذ سے اونچا رکھے گی۔ مرد رکوع میں اپنی ٹانگیں مطلق نہ جھکائے بلکہ سیدھی رکھے۔ عورت رکوع میں ٹانگیں جھکی ہوئی رکھے، مردوں کی طرح سیدھی نہ رکھے۔ امام کا رکوع سے کھڑے ہونے کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا بلند آواز سے یہ بھی سنت ہے۔ مقتدی کا رکوع سے کھڑے ہونے کے لیے اللہم ربنا ولک الحمد کہنا بھی سنت ہے، اور منفرد رکوع جب کرے گا تو کھڑا ہونے کے لیے دونوں کہنا، یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی اور اللہم ربنا ولک الحمد بھی۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کی ہا کو ساکن پڑھنا اور دال کو کھینچ کر نہ بڑھانا یہ سنت ہے۔ رکوع سے کھڑے ہوتے وقت ہاتھ نہ باندھنا بلکہ لٹکے ہوئے چھوڑنا۔ سجدہ میں جانے کے لیے اور سجدہ سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا۔ رکوع کے بعد قوما
اور سجدے میں جاتے وقت زمین پر پہلے دونوں گھٹنے رکھنا، پھر دونوں ہاتھ، اور پھر ناک اور پھر پیشانی کا رکھنا، یہ سنت ہے۔ دونوں سجدوں کے بعد قیام یعنی کھڑا ہونے کے لیے پہلے پیشانی اٹھانا، پھر ناک اٹھانا، پھر دونوں ہاتھ اٹھانا اور پھر دونوں گھٹنوں کو اٹھانا، یہ سنت ہے۔ سجدہ میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنا سنت ہے۔ سجدہ میں دونوں پاؤں کی جو 10 انگلیاں ہیں ان کے پیٹ ان کو زمین سے لگانا، یہ بھی سنت ہے۔ سجدہ میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی اور قبلہ رو ہونی چاہیے۔ مرد سجدہ میں بازو کو کروٹ سے اور پیٹھ کو ران سے جدا رکھے، عورت سمٹ کر سجدہ کرے گی، اس کی کوئی چیز جو ہے وہ ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ مرد سجدہ میں کلائیاں اور کوہنیاں زمین پر نہ بچھائے بلکہ ہتھیلی زمین پر رکھ کر کوہنیاں اوپر کو اٹھائے رکھے۔ عورت سجدہ میں کلائیاں اور کوہنیاں بچھائے یعنی زمین پر رکھے۔ ہر نماز کے قادہ اخیرہ میں التحیات کے بعد درود پاک اور دعائے ماثورہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ نماز پوری کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ سنت ہے۔ سلام 2 مرتبہ کہنا چاہیے، 1 مرتبہ دائیں اور دوسری مرتبہ بائیں۔ امام دونوں جب سلام کہے گا تو بلند آواز سے، لیکن پہلا زیادہ آواز سے اور دوسرا اس کی نسبت کم آواز سے کہے گا۔ جب داہنی طرف سلام پھیرے گا تو اپنا رخسار جو داہنا ہے اس کو مقتدیوں کی طرف لے کے جائے گا، اور تاکہ پیچھے والے کو امام کا داہنا رخسار جو وہ نظر آ جائے۔ اسی طرح جب بائیں طرف سلام پھیرا جائے گا تو اس وقت بھی باہنا جو رخسار ہے وہ مقتدیوں کو نظر آنا چاہیے۔ سلام کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اور دعا پوری کر کے منہ پر جو وہ ہاتھ پھیرنا سنت ہے۔